اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں شب ولادت بسعادت شہزادہ امیر قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور بالخصوص شعبان المعظم کی جتنی بھی خوشیاں ہیں پروردگار عالم آپ کی زندگی میں بار بار لائے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کیوں نہیں فرما رہے اور ان کے ظہور کی شرط کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، سب کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے اور یہ سوال چلتا آ رہا ہے کہ 1000 سال گزر گئے مگر امام مہدی علیہ السلام کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا۔ جتنے علماء، واعظین، خطباء اور مفسرین یا محدثین جو بھی کلام کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے قیام کریں گے، تو آج تک ظہور کیوں نہ ہو سکا؟ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جب تک قیام امام مہدی علیہ السلام کی شرائط پوری نہیں ہوں گی تب تک ظہور امام مہدی علیہ السلام ممکن نہیں۔ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے کسی چراغ کے روشن کرنے کے لیے جب تک اس کی تمام تر شرائط مکمل نہیں ہوتی تب تک چراغ روشن نہیں ہوتا، اسی طرح قیام امام مہدی علیہ السلام کا چراغ اسی وقت روشن ہو سکتا ہے کہ جب اس کی شرائط پوری ہوگی۔ یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ شرائط اور علامات قیام امام مہدی علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سوالوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو شرائط کے حوالے سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک عالمی طور پر آمادگی نہیں ہے، جب تک پورا عالم اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا قیام ہو، ان کا ظہور ہو، تو تب تک امام مہدی ظہور نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح عالمی آمادگی کے ساتھ ساتھ عملی آمادگی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جب تک انسان عملی طور پر آمادہ نہیں ہوگا، دیکھیں کہ ظہور کی امید رکھنا اور چیز ہے، وہ تیاری نہیں ہے، وہ زمینہ کا فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لینا کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کی مثال تاریخوں میں ملتی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے خراسان سے، تو امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا نے اس وقت اس کو حکم دیا کہ جاؤ تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ، جلتے تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے جلتا ہوا تندور دیکھا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا اور ہے، یہ صرف بچوں کے لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ امام نے کہا کہ جاؤ تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے جلتے تندور کو دیکھا تو اس وقت مولا کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مولا مجھے آپ حکم دے رہے ہیں کہ تندور میں چلا جاؤں، جلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا، وہ خوف کھا گیا۔ اتنے میں امام صادق علیہ السلام کا صحابی آتا ہے ہارون مکی، تو اس وقت جو ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو امام اس کو کہتے ہیں کہ ہارون جاؤ تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہارون نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور نہیں کہا کہ مولا آپ مجھے یہ کیوں حکم دے رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ ہارون جاتا ہے اور جا کر تندور میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور ادھر سے خراسانی کے ساتھ امام صادق علیہ السلام باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اس خراسانی کا ذہن مولا کی طرف نہیں ہے، ہارون کی طرف ہے کہ وہ آگ کی طرف گیا، وہ جل گیا ہوگا، وہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ امام باتیں کر رہے ہیں، تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد امام نے اس خراسانی کو حکم دیا جاؤ جا کے تندور کا ڈھکنا اٹھاؤ اور ہارون کو باہر لے کر آؤ۔ وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہارون مکی سبحان قدوس ان کی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے ہارون کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خراسانی، اس جیسے خراسان میں کتنے لوگ موجود ہیں کہ میں قیام کر سکوں؟
اس واقعہ کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ امام کے قیام کے لیے، چاہے وہ کون سا بھی زمانہ ہو، امام کے قیام کے لیے عملی طور پر آمادہ ہونا ضروری ہے کہ امام جب بھی اتنا عملی طور پر ہم آمادہ ہو جائیں کہ امام جب لبیک کہیں تو اس وقت پھر بچوں کے مرنے کا خوف نہ ہو، جانوں کا خوف نہ ہو، مال و عزت و آبرو کی محبت آڑے نہ آ جائے، اور کوئی اور کام ایسا یاد نہ آ جائے کہ جب وہ امام پکاریں تو ہم لبیک کی بجائے امام کو کہیں امام تھوڑی دیر انتظار کریں ہم آتے ہی ہیں۔ اس وقت یہ نہ ہو، یہ آمادگی نہیں ہے، بلکہ آمادگی یہ ہے کہ امام جب بھی جس وقت بھی، چاہے آدھی رات ہو، دن کا وقت ہو یا رات کی تاریکی ہو، تو امام علیہ السلام جو ہی پکاریں تو اس وقت زبان پہ لبیک یبنا رسول اللہ کی آواز ہو۔ دوسرا یہ کہ لوگ عدل کے پیاسے نہیں ہیں، ہر ایک کی زبان کے اوپر عدل کا چرچا تو ضرور ہے، ہر ایک شخص عدالت کا خواہاں ضرور ہے، لیکن عدالت ابھی تک کسی کے اندر نہیں آئی، اور نہ ہی عدالت کے مفہوم و معانی کو کما حقہ کوئی سمجھ سکا ہے۔ اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی نہ ہی جس طرح معرفت ہونی چاہیے اس طرح کوئی بھی معرفت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی علامت ہے، اور سب سے بڑی علامت یہ ہے، روایات سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے 313 جانشین ہوں گے، ان کے کمانڈر ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا قیام اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان کمانڈروں کی تعداد مکمل ہو جائے گی، اور ان کمانڈروں کا کام یہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے نفوذ میں امام کی مدد فرمائیں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے محبوں سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔